إلى مزار فيك يا مولاي. مقامات زیارت عاشورہ کے عنوان سے گفتگو چل رہی تھی کہ ہم بڑی تیزی اور بڑی جلدی سے قرآن کو بھی پڑھتے ہیں، دعاؤں کو بھی پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان سوچے کہ اہل بیت کی سکھائی ہوئی دعائیں، سکھائی ہوئی زیارتوں میں جو جملے اہل بیت کی زبان سے نکلے ہیں، ہم وہی جملے دہراتے ہیں، اور بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ جو مانگ رہا ہے اس پہ اگر بندہ عمل کر دے، اس کی دنیا بھی بن جائے، اس کی آخرت بھی بن جائے۔ مقام براءت پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان، براءت کا مطلب یہ نہیں تو 1400 سال پہلے والے لوگوں پر لعنت کرے یا ان کو گالیاں دے، اور تو ان کو گالیاں دے، لیکن ایک شخص جو تاریخ کا پارٹ آف ہسٹری ہے، تاریخ کا حصہ بن چکا، اور تو اس کو گالی بھی دے، لیکن تیرا وجود پاؤں سے لے کے سر تک اسی شخص کی صفات میں ڈھلا ہوا ہو، تو یہ لعنت تو اس پہ نہیں بھیج رہا بلکہ اپنے اوپر بھیج رہا ہے۔ برات کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے کردار سے برات کرو۔ یہاں جنگ افراد کی جنگ نہیں ہے۔ آج مسلمان اسی جنگ میں پڑا ہوا ہے کہ تو فلاں کا ماننے والا ہے، میں فلاں کا ماننے والا ہوں۔ یہ کہتا ہے فلاں اچھا تھا، وہ کہتا ہے فلاں برا تھا۔ حالانکہ انسان کو چاہیے کہ اس کی صفات کو پرکھے۔ اگر کوئی میدان سے بھاگ گیا تھا تو سوال یہ نہیں بھاگا، سوال یہ ہے وہ کیوں بھاگا تھا۔ اگر میدان میں علی بن ابی طالب رکے، رسول کا دفاع کیا، یہ فضیلت ہے کہ علی رکے، لیکن یہ تصور کرو کہ علی ہی کیوں رکے۔ اور بھی اصحاب تھے مولا علی کے ساتھ، چند لوگ مولا کے ساتھ رکے تھے۔ کیوں ایک شخص اس معاشرے میں محمد بنتا ہے اور اصلاح معاشرہ کرتا ہے، اور اسی معاشرے میں کوئی ابو سفیان بھی ہے؟ کیوں ایک شخص ابراہیم بنتا ہے اور کیوں ایک شخص فرعون بنتا ہے؟ جسم کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے، نعمتوں کے اعتبار سے جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، اللہ نے اس کو بھی نعمتیں دی ہیں۔ زندگی ایک کو 20 سال ملتی ہے، ایک 60 سال ملتی ہے۔ 11ویں امام کو اللہ نے 28 سال کی زندگی دی اور شہید ہو گئے۔ یہ کون سا کارنامہ 28 سال کی زندگی میں معصوم کر کے گئے کہ دنیا آج تک ان کو یاد رکھ رہی ہے، دنیا آج تک علی کو یاد رکھ رہی ہے، دنیا آج تک حسین کو یاد رکھ رہی ہے۔ تو تمہیں ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے آئینہ بنانا ہے، اور دیکھنا ہے کہ جن سے اہل بیت نے جنگ کی، کیا ان کی صفات میرے وجود کے اندر تو نہیں ہے، کہ کہیں میں اس کو گالیاں بھی دے رہا ہوں لیکن وہی صفات میرے وجود کے اندر ہے۔ تو آج براءت کرنی ہے اس زندگی سے، کہ ہم نے کہا کہ آخری زمانے میں پروردگار عالم نے ایک چیز بنائی ہے جس کا نام ہے اختلاط۔ انبیاء اس مخلوط معاشرے کو خالص کرنے کے لیے آئے۔ مثلا جب تک حضرت موسیٰ تھے معاشرہ مانتا تھا، عیسیٰ آئے 2 ٹکڑوں میں لوگ بٹ گئے، کچھ نے یہودی خود کو کہلایا، کچھ مسیحی کہلائے۔ پھر حضرت عیسیٰ تک معاشرہ ہم آہنگ ہے، لیکن پھر جب رسول خدا آتے ہیں پھر معاشرے میں جدائی ہو جاتی ہے۔ پھر رسول کے اوپر شیعہ سنی جتنے بھی فرقے ہیں متحد ہیں رسول خدا کی نبوت پر، خاتم النبیین پر، لیکن پھر جب علی کی بات آتی ہے پھر معاشرہ انفکاک آ جاتا ہے، فق آتا ہے اس معاشرے میں، یہ معاشرہ جدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے جدائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب امام حسین کو خط لکھے جا رہے ہیں، معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے، 10,000 خط ہیں، لیکن جیسے جیسے امام حسین آگے بڑھتے، یہ امام جب کربلا کی طرف سفر کر رہے ہیں، یہ سفر ہے لوگوں کو خالص بنانے کا سفر، کہ دیکھوں کون ہے جو حسین کے پاس آتا ہے اور کون ہے جو حسین کے پاس نہیں آتا، کہ کل میں نے کہا شایعت بایعت اسرجت تنقبت، کہ کون ہے جو حسین کی بیعت کر رہا ہے اور کون ہے جو یزید کی بیعت کر رہا ہے۔ جیسا جیسا بندہ امام کے قریب جاتا ہے ویسے ویسے بری صفات سے اس کی براءت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وَيَرْزُقْنِ الْبَرَاءَةِ، یہ بہت بڑی دعا ہے، خدا مجھے براءت عطا کر۔ کس چیز سے براءت عطا کر؟ ہر اس صفت، ہر اس عادت سے مجھے براءت دے جو عادت مجھے علی سے دور کرتی ہے،
جو عادت مجھے خدا سے دور کرتی ہے، اور جیسے جیسے تو حسین کے قریب ہوتا جائے گا ان چیزوں سے دور ہوتا جائے گا۔ جہنم نام ہے بری صفات کا، جنت نام ہے اچھی صفات کا۔ یہ ممکن نہیں کہ تیرے وجود میں بری صفت ہو اور تو جنت میں جا سکے، امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ جہنم میں نجس صفات آ ہی نہیں سکتی۔ جنت ہے ہی حسن کا نام، جنت ہے ہی ادب کا نام، جنت ہے ہی اخلاق کا نام۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جس میں اخلاق نہیں ہے وہ جنت میں چلا جائے۔ تبھی فرمایا مومنوں کو برزخ میں صاف کیا جائے گا، اللہ ایک طرح کی کلیننگ کرے گا برزخ میں لوگوں کی۔ جب یہ کمپلیٹ اس تعلیمات اہل بیت میں اور اخلاق محمد سے ان کا وجود نواز جائے گا، پھر ان کے وجود میں صلاحیت پیدا ہوگی کہ یہ جنت میں جائیں۔